یہ واقعہ مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا۔ اس سے بعض ضیافت کے مسائل پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ضیافت طلب کی۔ ضیافت سے مراد استطعام یعنی کھانا طلب کیا، اور اس سے ضیافت کی مشروعیت، مہمان نوازی اور مہمان کے لیے طلب کرنا بوقت ضرورت، اس کا ثبوت ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی اور ضیافت کے مشروعیت اور فضائل پر بہت سے براہین اور دلائل موجود ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم نے ان کی ضیافت کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اسی طرح احادیث میں بھی ضیافت کی مشروعیت اور فضائل یہ مذکور ہیں۔ ایک ضیافت ہے اہل میت کی طرف سے، تو وہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو ہے کہ گھر میں میت ہے، کوئی آدمی مر گیا تو اس کے رشتہ دار یا پڑوسی اس کے لیے کھانا تیار کر دے، کیونکہ وہ جو میت والے ہیں وہ مشغول ہیں، اس مشغولیت کی وجہ سے قریبی اقربا وغیرہ وہ میت کی، اہل میت کی طرف کھانا بھیجیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس پر دلیل سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3132 ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم امر شغلهم، کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کے پاس ایسا امر آیا، ایسا معاملہ پیش آیا جس نے انہیں مشغول کر دیا۔ اسی طرح اس پر تمام شارحین متفق ہیں۔ اصنعوا لآل جعفر طعاما فیہ مشروعیت القیام بمؤونۃ اہل البیت مما یحتاجون الیہ من الطعام لاشتغالہم عن انفسہم، وہ اس مصیبت کی وجہ سے مشغول ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرنا۔ تو اسی طرح
سندھی فرماتی ہیں انہو ینبغی للاقرباء ان یرسلوا لأہل المیت طعاما، اقرباء رشتہ دار اور قریبی لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ کھانا بھیجیں اہل میت کو۔ تو یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن آج کل یہ لمبی چوڑی دعوتیں بن گئی ہیں کہ پورا ہفتہ بھی ختم نہیں ہوتی، 15 دن تک یہ دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ تو یہ دعوتیں جو مروجہ ہیں یہ شرعاً ناجائز بھی ہیں اور ایک قبیح قسم کی رسم بھی ہے۔ تو ان رسوم سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود اہل میت دعوت کرتے ہیں، جیسے کل کے عنوان پر یا تیجا کے عنوان پر، کل تیجے ساتے جس میں سب برادریوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی جاتی ہے، تو یہ بے غیرتی والی بدعت ہے، بدعت بھی ہے اور انتہائی شرمناک بدعت ہے، کیونکہ یہ دعوتیں جو ہوتی ہیں یہ خوشی میں ہوتی ہیں، اور یہاں دعوتیں غمی میں ایک نئی رسم نکلی ہے جس پر فقہا نے زبردست تنقید کی ہے، اور صاحب انہوں نے لکھا یکرہ اتخاذ الضیافت من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ مستقبحۃ۔ فتح القدیر کا حوالہ آپ کے پاس ہے کہ یکرہ ہو، اور یہ ضابطہ ہے جب کراہت مطلق ذکر کی جائے تو کراہت تحریمی ہے، یعنی حرام۔ کراہت تحریمی یعنی حرام ہے اتخاذ ضیافت من اہل المیت، مہمان نوازی اہل میت سے، اس لیے کہ یہ مشروع ہے سرور میں، خوشی میں، نہ کہ غمی میں۔ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ، اور یہ بدعت ہے شرمناک۔ اس کی تائید میں حدیث لایا حضرت جریر بن عبداللہ کی، قال کنا نرى الاجتماع الى اہل المیت، ہم دیکھتے تھے اہل میت کی طرف اجتماع اور کھانا وغیرہ تیار کرنا، من النیاحہ نوحہ سے، یہ نوحہ کرنا ہے، اور ماتم اور نوحہ وہ حرام ہے۔ یہ ابن ماجہ میں، اور باب بھی قائم کیا ہے، باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت، اور فرماتے ہیں ھذا الحدیث سندہ صحیح ورجالہ علی شرط مسلم۔ اس پر علامہ سندھی لکھتے ہیں قال ایضا قولہ کنا نرى ھذا بمنزلۃ
روایت اجماع الصحابہ، صحابی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نوا شمار کرتے تھے، تو کننا نرا، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میت والوں کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، چاہے کل کی شکل میں، ساتے کی شکل میں، تو یہ جو دعوت ہے یہ تمام صحابہ کے اجماع سے اس کو نوح قرار دیا گیا، اور نوح کی حرمت پر سب متفق ہیں۔ بمنزلت روایت اجماع صحابہ اور تقریر من النبی وعلی الثانی، اور دوسرا فحکمہ الرفع وعلی التقدیرین فہو حجۃ، اور دوسری صورت یہ ہے، پہلا تو صحابہ کا اجماع ہے، دوسرا پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، تو آپ کی تائید تقریری یہ بھی ثابت ہے، تائید تقریری علی التقدیرین اور علی الثانی۔ دوسرا جو اصول ہے کہ صحابی کا قول جو غیر قیاسی ہے وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، تو اس لیے یہاں پر علی الثانی فحکمہ الرفع مرفوع کا حکم ہے۔ دونوں صورتوں میں حجت ہے، صحابہ کا اجماع یا مرفوع حدیث ہو، وبالجملۃ فہذا اقصی الوارد۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورت ہے یہ بالکل عکس اور الٹ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا جو شرعاً مشروع صورت ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کے لیے، اس اہل میت کے لیے اقربا کھانا تیار کریں، کیونکہ اہل میت وہ مشغول ہے اپنی مصیبت میں، تو یہ تو مشروع تھا۔ اب عکس کیا ہوا کہ اہل میت نے دعوتیں شروع کر دیں، حالانکہ کھانا تو تیار کرنا چاہیے تھا میت والوں کے لیے، تو یہ دعوت بالکل الٹی دعوت کہ میت والوں نے دعوتیں شروع کر دی ہیں۔ فَاجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي بَيْتِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّفُوا لِأَجْلِهِمُ الطَّعَامُ، اس میں تکلف کرتے ہیں کھانے میں، اور قلب لذالک، تو اس مشروع چیز جو ہے اس کا بالکل الٹ کر دیا۔ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ، بہت سارے فقہا نے ذکر کیا، ان الضیافۃ لأہل المیت قلب للمعقول، لأن الضیافۃ حقا ان تکون للسرور لا للحزن۔ یہ جو اہل میت دعوت کرتے ہیں کسی نام پر بھی، کول شریف کے نام پر، اور کھانے تیار کرتے ہیں، اس میں کئی خرابیاں ہیں، اور یہ ایک بری رسم ہے، اور دعوت یہ سرور کے لیے ہوتی ہے، حزن کے لیے نہیں۔ یہ العون والتہذیب شرح ہے، اور حاشیہ ابی داؤد ہے اس میں۔ اسی طرح فتح القدیر میں بھی صاف لکھا ہے، اوپر بھی حوالہ آ گیا، یستحب للجیران والاقرباء، جو پڑوسی ہیں اور قریبی لوگ ہیں ان کے لیے مستحب ہے کھانا تیار کرنا اہل میت کے لیے۔ اور عام کتابوں میں ہے، اور جو ہمارے زمانے میں کھانا کھانا ہے من بیت اہل المیت فبدعۃ، تو یہ بدعت ہے۔ آج کل یہ رسم اور یہ بدعت بہت پھیلی ہوئی ہے، آدمی مر گیا تو
کئی کئی دن تک دعوت کا سمائے اور ضیافتیں، یہ بدعت ہے۔ وفی فتح القدیر، اس میں روایت ہے مسند احمد کی، تدل علی المنع من اکل الطعام من بیت اہل المیت بسندها قوی، اس میں اہل میت کے گھر سے کھانا کھانا منع ہے، اس روایت کی سند قوی ہے۔ العرف الشذی، وقال القاری، قاری ملا علی قاری فرماتے ہیں باستناء اہل البیت الطعام لاجل اجتماع الناس علیہ بدعۃ، میت والوں کا کھانا تیار کرنا، اس پر لوگوں کو جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعۃ مکروہۃ۔ بل صح عن جریر کنا نعدہ من النیاحہ وہو ظاہر فی التحریم، تو مکروہ مطلق آیا، اور حضرت جریر کی روایت میں ہے کہ ہم اس کو نیایا اور نوحہ شمار کرتے تھے، تو یہ ظاہر ہے حرمت میں، تحریم میں۔ قلت حدیث جریر اخرجہ احمد وابن ماجہ بلفظ قال کنا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ، انتہا۔ اسنادہ صحیح۔ تو یہ جو مسئلہ ہے عقلاً بھی یہ رسم کبھی ہے، اور تمام فقہا نے اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔ آگے بھی حدیث آپ کے پاس لکھی ہے، اسی طرح مختلف حوالہ جات۔ تو بہرحال یہاں جو مقصود تھا نفس مسئلہ آ گیا کہ یہاں ایک ہے آل میت کی مشغولیت کے وقت کوئی قریبی اس کی دعوت کرے، ان کے لیے کھانا تیار کر دے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ میت والے دعوتیں اور ضیافتیں شروع کر دیں، اس کا کوئی نام بھی رکھ کر، تو یہ مکروہ تحریمی حکماً تحریم اور حرام کے برابر ہے، وہ صحیح نہیں۔ اما السفینہ تو فکانت، اب تین واقعات پیش آئے، تینوں کی توجیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین واقعات ان کی حقیقت کیا تھی۔ بہرحال کشتی حکمت واقعہ اولا فکانت لمساکین، پس تھی مسکینوں کی، یعملون فی البحر، محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں، اس کے ذریعے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اسی پر ان کا گزر اوقات تھی۔ فَأَرَدْتُ، پس میں نے ارادہ کیا اس کو عیب ناک کرنے کا، بکانا وجہ خرق، اور وجہ توڑنے کی، پھٹا توڑا اس کی وجہ، اور تھا ان کے آگے، یہ لفظ برا من قبیل ازداد ہے، تو جہاں برا